اور اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کو بھی اتنا اونچا کرے کہ وہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں کامیابی کا راستہ ہی کنار کرے۔ میں اس شخص کی تعریف نہ کرتے ہوئے میں اس شخص کو اس ہندوستان کی تاریخ کے متعلق کچھ بیان کرنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ اس شخص کا نام مولانا عبدالقادر عمر ارشادی صاحب بھی ہے، جو اس ہندوستان کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور اس مدرسے کے لیے بھی بہت محنت کرتے ہیں، اور اس کے دل میں اتنا درد ہے کہ ہندوستان جس طریقے سے 1947 میں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے ہندوستان کے سارے بھائیوں نے ایک ہو کر کے اس انگریز سے اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، اسی درد کو لے کر کے آج اس موضوع بحث بنیں گے اور ہندوستان کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ مولانا عبدالقادر عمر ارشادی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ تو ہم ہی نکلیں گے، برا جب وقت آتا ہے وطن پر، اے وطن والوں خدا نے چاہا تو ثابت قدم ہم ہی نکلیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، میں آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے مختصر وقت میں جنگ آزادی میں علماء کرام نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نے، اس دیش کے سچے پکے بھارتی نے اپنے خون کی بازی، جانوں کا نذرانہ کس طرح پیش کیا، علماء کرام کا کیا کردار اور اہم رول ہوتا ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ میں آج ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، واران بلال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشی کا تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور سراکین آزادی کے ذکر میں کر رہا ہوں، جنہوں نے اس دیش کے لیے، اس پرچم کشائی کے لیے، اس جنگ آزادی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کہیں صحابت کے دور آتا ہے، صحابی میں مولانا باقر صاحب اس جنگ آزادی میں میرا کا کام انجام دیتے ہیں۔ میں علماء کرام کے ناموں کو فراموش نہیں کر سکتا ہوں۔ علماء کرام نے اس جنگ آزادی کو کس طرح قربانی کو سینچا ہے۔ آج ہم اور آپ اسی دیش کے حصہ ہے، اسی دیش کے پاک ہے، اسی دیش میں آج ہم اور آپ آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ یہ علماء کرام کا نتیجہ ہے، یہ ان کی دولت ہے، یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کا بلیدان ہے، یہ ان کی قربانی ہے۔ آج انہی کے نام سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سبھاش چندر بوس، گاندھی جی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں، جنگ آزادی کی صحیح تاریخ کیا ہے۔ جنگ آزادی کی صحیح تاریخ یہ ہے کہ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد اس دیش کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مشترکہ پلیٹ فارم پر آئے، اور اس سے 1857 سے پہلے یہ مسلمان ہند، جمعیت علماء ہند، علماء کرام، علماء دیوبند، مفتیان اعظام اور خصوصاً اس دیش کے مسلمانوں نے 1857 سے 100 برس پہلے اکیلے لڑا ہے اس انگریز ایسے جابر اور ظالم طاقتوں سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دیش میں 1498 میں انگریزوں کا بنگال کی سرزمین پر رفتہ رفتہ آنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کے مختلف گوشے میں، مختلف زاویے پر، مختلف جگہ پہ اپنا سکہ جما لیتے ہیں۔ 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے اپنا مشن کو فروغ دیتے ہیں، اپنے مشن کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے کہ انگریزوں کے بغاوت کو، انگریزوں کے اس سازش کو، انگریزوں کے زابروں، جالم طاقتوں کو، ان کی سازشوں کو، ان کی پروپیگنڈا کو اگر کسی شخصیت نے سمجھا ہے، اگر کسی شخصیت نے ان کے ذہنوں کا ادراک کیا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے حضرت مولانا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہے۔ شیخ احمد سرہندی انگریزوں کی اس چالاکی کو، چاپلوسی کو بالکل سمجھ لیتے ہیں کہ یہ انگریز کا آنے والا جو مشن ہے ہندوستانیوں کے خون سے رنگا جائے گا، ہندوستانیوں کے خون ان کے لیے پسینے سے بھی کم تر خیال کرنے لگے گا۔ اس علم کو بڑھاتے ہیں، اس علم کو اٹھاتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی ہندوستانیوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے ہندوستان بھائیوں، یہ انگریز تمہارے تاجر کی شکل میں بھیس پہن کے نہیں آئے ہیں، بلکہ ڈاکوؤں، رہزنوں اور ڈاکوؤں کی شکل میں تمہیں کھوکھلا کرنے کے لیے آیا ہے۔ بیدار ہو جاؤ، اس انگریزوں کے خلاف مہا
मेरा गुलाम बन बैठोगे। इत्तिफाक से आपका इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। रुखसत हो जाने के बाद आपके इस मिशन को अगर किसी ने फिर भांपा है, अगर किसी ने फिर इस झंडे को अगर आगे बढ़ाने की कोशिश की है, इस मिशन को आगे बढ़ाने की तैयारी की है, तो हमारे और आपका सर फख्र से ऊंचा होता है। वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जंग आराई करते हैं, महाज तैयार करते हैं, अंग्रेजों की पॉलिसी को, साजिशों को, बगावतों को जो हिंदुस्तानियों के लिए नुकसानदेह साबित होगा, वो लोगों को इंफॉर्मेशन कराते हैं, जानकारी देते हैं। इनका इदराक करने के बाद आपका भी इत्तिफाक से आपका भी इंतकाल हो जाता है, आप रुखसत हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। ज़िंदे तौहीद थे वो उलमा किराम के, उलमा वरसतुल अंबिया के हकीकतन में मिसदाक थे। इस प्लेटफॉर्म को फिर आगे बढ़ाया जाता है, इस मिशन को आगे बढ़ाया जाता है, और आपके फर्जंद अर्जुमन सआदतमंद हजरत मौलाना आपके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि आपके इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। 1498 में आपका अंग्रेजों का यहाँ इस सरजमीन पर आगमन होता है, आमद होती है, रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के चप्पे पर काबिज हो जाता है। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले लोगों को बर्बाद करने की वो कोशिश करते हैं, हर तरफ हुकूमत संभाल कर अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं। उसके बाद जो है 1707 में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो जाता है। जब मुगलिया सल्तनत की जड़ें कमजोर हो जाती है, मुगलिया सल्तनत की ताकतें कमजोर हो जाती है, उस पर रफ्ता रफ्ता और काबिज होने लगते हैं। उसके बाद जो है फिर हजरत टीपू सुल्तान अलैहि रहमत का वक्त आता है। टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान के लिए अपना खूने जिगर को चीर कर, इस हिंदुस्तानियों के लिए अपनी जानों को जोखिम में डालकर, इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, इसकी हुर्रियत को बाकी रखने के लिए इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं और जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। आपके बारे में याद आता है, अंग्रेजों का इतना खाइफ होता है, इतना डरा हुआ होता है कि अंग्रेज वो मरा हुआ इंसान है, दिल्ली की शक्ल में उसे यकीन नहीं हो रहा है कि टीपू सुल्तान अभी जिंदा है या मर गए। हालांकि हकीकतन में वो इंतकाल कर चुके थे। अंग्रेज के एडवर्ड टॉमसन ने उसका जायजा और तजजिया किया तो मालूम चला कि वो मर गए हैं, और उसी दिन से उन्होंने ये बगावत शुरू कर दी और कहा कि अब हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा जमाना, इसकी हुक्मरानी को अपने अंदर लेना, ये हमारे लिए आसान हो चुका है। इत्तिफाक से टीपू सुल्तान अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि का भी 1799 में इंतकाल हो जाता है। लेकिन आज हकीकतन की बात, आज दिल की गहराई और सद अफसोस के साथ कहा जा रहा है, आज बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम और खास ऐसे ऐसे मुजाहिदीन आजादी को फरामोश किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तारीख को मस्क किया जा रहा है, बदला जा रहा है। इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने बच्चों को यतीम किया, बीवी को बेवा किया, इस देश को आजाद कराने में अनथक कोशिश करते हैं। 1799 में जब आपका इंतकाल हो जाता है, अंग्रेज रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के कोने पर और जम जाता है, पावर ताकत बन जाता है, उनको और चीजों पर हुकूमत करना उनके लिए आसान हो जाता है। जब इब्तिदात का शिकार होता है, लोग रफ्ता रफ्ता उनके कब्जे में आने लगते हैं। अब ऐसा लगता है कि किसी मजहब को बचाना यहाँ बड़ा मुश्किल सा मालूम हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए खतरे जान है। अगर हमने अपने बगावत बुलंद नहीं किया, इसके खिलाफ महाज आराई और मार्का तैयार नहीं किया, तो आने वाला वक्त ये हो जाएगा कि हिंदुस्तानी अपने मजहब और कल्चर को भी समझ नहीं पाएगा। उस वक्त भी अगर कोई सबसे पहले अलम बुलंद करता है, उस वक्त भी अगर सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ को समझता है, अंग्रेजों को जहने को समझता है, तो वो हमारा अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी 1803 में एक फतवा जारी करते हैं। हिंदुस्तानों के नाम एक पैगाम दिया जाता है और कहता है कि अगर इसके खिलाफ तुमने महाज आराई नहीं की, इसके खिलाफ अगर जंग नहीं लड़ा, इसके खिलाफ अगर उसकी साजिशों को नहीं समझा, अब तुम्हें इसके खिलाफ महाज आराई शुरू करना पड़ेगा। आपके 2 स्टूडेंट
ہوتا ہے, ان کی زبان سے یہ فتویٰ نکلتا ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بجلی کی طرح یہ بات کانوں کان تک چلی گئی ہے. 1831 تک یہ دونوں تلامذہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد رفتہ رفتہ انگریزوں کے خلاف علماء کرام, مولانا باقر, مولانا حسرت موہانی, مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی اور ایسے بزرگان دین مجاہدین آزادی آگے بڑھتے ہیں, اور 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کو لایا جاتا ہے. اس کے پاس اس کے مشترکہ طور پر 1857 سے اس دیش کے ہندوؤں کو, اس دیش کے سکھوں کو, اس دیش کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو لایا جاتا ہے. کتنا 1857 میں, اور 1857 سے پہلے برسہ برس پہلے علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تاریخ آج بھی گواہ ہے, تاریخ کے صفحات آج بھی موجود ہے, تاریخ آج بھی بیان کر رہی ہے کہ بیان کرو علماء کرام نے, اس دیش کے سچے پکے بھارتی نے, خصوصاً مسلمانوں نے کس طرح آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے. آج افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے, ایسے ایسے ناموں کا تذکیہ نہیں ہوتا ہے. شیخ الہند علیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی, اسے کہا جاتا ہے حضرت آپ کروڑوں روپے دے دیجئے, میں آپ کو کسی جگہ کا منسٹر بنا دیتا ہوں, میں آپ کو کوئی سنکٹ کٹ کر گرنے لگے گا, میری حالات اس طرح نہیں ہوگی کہ میں ایک قدم چل سکوں. میں اس وقت تک بھی اپنے اسٹوڈنٹ اور شاگرد سے کہوں گا مجھے چارپائی پہ بیٹھا دو اور پورے ہندوستان کے چپے چپے میں گھماؤ, میں اس وقت تک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. یہ علماء دیوبند کی تاریخ ہے, یہ علماء کرام کی تاریخ ہے, جو آج خصوصاً گورنمنٹ آف انڈیا, آج خصوصاً حکومت ہند ہماری تاریخ کو مسخ کر رہا ہے, ہمارے جنگ آزادی کی قربانی کو چھوڑا جا رہا ہے. اگر ہم نے اس تاریخ کو نہیں سمجھا, اگر ہم نے بزرگان دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا, تو یاد رکھیے حالات بد سے بدتر ہو جائے گی, ہماری زندگی خاک اور مٹی میں تباہ ہو جائے گی. 1857 کے جنگ آزادی کے ٹھیک 10 سال کے بعد, 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو, ہندوستانیوں کو بظاہر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب انگریز جیت جاتے ہیں اور انگریز جب اس حکومت پر بیٹھ جاتے ہیں, تو انگریز رفتہ رفتہ اپنے کالج, اپنے اسکول, مدرسے, مکاتب کھولنے لگتے ہیں. یعنی لوگوں کو کالج کے ذریعہ, مکتب فکر کے ذریعہ, اسکول کے ذریعہ اپنا سلیبس جاری کرتا ہے, فری میں تعلیم کا انجام دیا جاتا ہے تاکہ ہندوستان کے لوگ ہمارے اوپر آئے. اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کے ہم سب کے ام المدارس ازہر الہند دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 غالباً 67 میں قیام عمل میں آتا ہے. اور اس قیام کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس کی بنیاد کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہاں سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی لڑائی کی تیاری شروع ہو. دارالعلوم دیوبند کی کا یہ مشن ہوتا ہے, یہاں سے لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر لانے کی صحیح تربیت دیا جائے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہند اور خصوصاً ہر مذہب کے ماننے والے آج اسکول سے بہرہ نہیں بلکہ واقفیت کا سامنا کرنا پڑے. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آتا ہے, اور اس وقت کے شاگرد کا نام بھی محمود ہے, استاد کا نام بھی محمود ہے, اور ایک درخت کے نیچے اس مدرسے کا قیام عمل میں آتا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ انار کے درخت کے نیچے اس مدرسے کا قیام عمل میں آتا ہے. استاد کا بھی نام محمود ہوتا ہے, شاگرد کا نام بھی محمود ہوتا ہے. یہاں سے لوگوں کو تیار کیا جائے, یہاں کے فارغین ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر اس انگریزوں کے خلاف عدم بغاوت بلند کرتے ہیں. اس کے بعد ٹھیک 10 سال کے بعد انجمن ثمرۃ التربیت کا قیام عمل میں آتا ہے, جس کے بانی و فاؤنڈر شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی ہوتے ہیں. تحریک ریشمی کا رواج وہیں سے شروع ہوتا ہے. اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ کام ناکام ہو جاتا ہے. اس کے بعد لڑتے 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 یہاں تک کا وقت آتا ہے کہ 1947 میں اس دیش کے سچے پکے بھارتی علماء کرام سر بکف آگے ہو کر اس دیش کو آزاد کراتے ہیں. شاملی
کا میدان آج بھی گواہی دے رہا ہے، بالا کوٹ کا میدان آج بھی ہمارے خونوں کا نذرانہ کی گواہی دے رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یتیم کیے ہیں، اپنے بیویوں کو بیوہ کیا ہے۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں ہم نے شانہ بشانہ رکھ کر، اور یہ دیش رفتہ رفتہ 1947 میں یہ دیش ہمارا آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی کے بینر تلے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5 سال، 1.5 سال، 3 سال کے درمیان میں 2 لاکھ مسلمان ہند کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا ہے۔ ان کی گردن ایسا درد نہیں ہوتا ہے کہ علماء کرام کی گردنیں اس میں لٹکی نہ ہو۔ میں تاریخ کے حوالے سے ایک بات کہہ کر میں اپنی جگہ دوں گا۔ ایڈورڈ ٹامسن انگریز کے بہت مورخ، بہت رائٹر اور بہت ریفارمر، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جب جس روم میں تھا میں اس روم کے کھڑکی کو پیچھے کھولا، میں جب کھڑکی کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ علماء کرام کو بوریاں میں بند کر کر کے لایا جا رہا ہے، آگوں میں جلایا جا رہا ہے، اس کی گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بغاوتیں بلند کی جاتی ہے، ظلم اور جفا کی کوششیں کی جاتی ہے، اس کے ساتھ جبر و تشدد کا معاملہ کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اے مسلمان ہند، اے علماء کرام کی جماعت، تم ابھی بھی پھر جاؤ، ہمیں انگریز کے خلاف نہیں ہے، ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ اتنا برتاؤ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! وہ کیا منظر ہوتا ہے، وہ کیا دردناک حالات ہوتی ہے۔ علماء کرام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے گردنیں کو کٹانا پسند کرتا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پسند کرتا ہے، اپنی گردنوں پر تلواروں کی لہر چلانا پسند کرتا ہے، اپنے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کرنا پسند کرتا ہے۔ ایڈورڈ ٹامسن لکھتا ہے ایک بھی ہم نے علماء کرام کو نہیں دیکھا کہ اس کے پاس جھک جاتا ہے۔ علماء کرام کی زبان سے صدائیں بلند ہوتی ہے، گردنیں کٹ سکتی ہے، ہمارا جسم کٹ سکتا ہے، ہمارے جسم کا لوہ گر کر دریا بن سکتا ہے۔ خدا کی قسم ہم انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کے وارث ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کریں۔ یہ علماء کرام کی تاریخ ہے، ہم پڑھیں تو صحیح، ہم جانیں تو صحیح۔ آج خصوصاً آج ہمارے مسلمان ہند کو بھی اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پڑھے لکھے طبقہ کو بھی شیخ الاسلام، شیخ الہند، مولانا باقر، مولانا ابوالکلام آزاد، پیر علی خان ایسے ایسے شخصیت کو بھلایا جا رہا ہے۔ ہم اگر یاد نہیں کریں گے، تاریخ کو نہیں دہرائیں گے، یاد رکھیے ہماری تاریخ ابھی یہاں تک پہنچی ہے، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا ہماری تاریخ گم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔